بنی اسرائیل کے جو مظالم ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، پھر اس میں سے اپنی قوم کو نکالنا، یعنی بینگ اے لیڈر، ایک ایگزٹ پلان اپنی قوم کے لیے رکھنا. جیسے آج ہم 25 کروڑ عوام ہیں، ہمیں اللہ کرے ہمیں بھی ایسا کوئی لیڈر مل جائے کہ جو ہمارے لیے کوئی ایسا ایگزٹ پلان سوچے اور اس کے بعد چند سالوں میں ہمیں ہمارے معاشرے کو ان ساری چیزوں سے نکال لے. تو اس کے اوپر پھر آپ کے اس کے بارے میں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے واقعے سے ہم مینجمنٹ کو لینا تو پھر ہمیں کرائسس مینجمنٹ ملتی ہے، ٹیم بلڈنگ ملتی ہے، اور اسٹریٹجک پلاننگ جو ہے وہ ملتی ہے. اس طرح کی کئی چیزیں ملیں گی جو آج کل کی ہماری لیٹسٹ ٹرمنالوجیز ہیں، تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. میں آپ کو 2-3 واقعات ان کے بتاتا ہوں، اس کو بھی ٹرمنالوجیز کو پھر آپ خود سیٹ کیجئے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی اور نبوت عطا فرمائی جی. اور کہا جانا ہے فرعون کے پاس، ٹارگٹ دے دیا. تو جب انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ کام بڑا ہے تو فوری طور پر کہا کہ مجھے ٹیم ورک چاہیے، بندہ چاہیے، سہارا چاہیے، میرے بھائی کو بھی وزیر نبی بنا دیں. واہ. خود نہیں کہا کہ میں چلا جاؤں گا، نہیں، مجھے کوئی ساتھی دے دیں. اللہ رب العزت نے پھر ان کے کہنے پہ ان کو ساتھی دے دیا. تو ٹیم کو بنانا یہیں سے شروع کر دیا تھا انہوں نے. بگ ٹاسک، ٹیم بلڈنگ، دو چیزیں پہلے دن سے انہوں نے شروع کر لیا کہ کام بڑا ہے، یہ اکیلے نہیں ہوگا، مل جل کے ہوگا. اللہ سے مانگا، اللہ نے دے دیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو بڑے اعتماد کے ساتھ سارے دلائل دیے. اس نے کہا تم وہی ہو نا جو ہمارے ہاں پہلے تھے. تانا دیا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ اس کی کیا بات کرتے ہیں، جو بنی اسرائیل پہ جتنے آپ نے ظلم کر دیے ہیں تو اس کو دیکھو. تو بڑے ذمہ داری کے ساتھ ساری بات چیت کی. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ٹاسک دیا تھا کہ آپ نے اپنی قوم کو لے کے جانا ہے، لیکن کب؟ جب قوم بن جائے. اچھا، ایسے نہیں ہجوم نہ ہو ہماری طرح. ہاں، پہلے دن نہیں لے گئے. فرعون سے الگ معاملات چلتے رہے، ڈائلاگز ہوتے رہے، معجزات پہ در پہ آتے رہے. ادھر قوم بناتے رہے دونوں بھائی کہ بھئی گناہوں کو چھوڑنا ہے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے تعلق کو بڑھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی. جب تک قوم تیار نہیں ہوئی ان کو ہجرت کا، ایگزٹ کا حکم نہیں ملا. جب یہ قوم تیار ہو گئی، اتنی آسانی سے تیار نہیں، بہت ہٹ دھرمی تھی ان میں. جب تیار ہو گئی تو پلاننگ کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے کتنی خوبصورت دلیل ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، پھر جواب دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے ساتھ یہ دو لوگ ہیں. بنی اسرائیل کی تعداد کتنی تھی؟ 4 لاکھ پلس سنا ہے. ہاں، آپ نے تو کیونکہ کتابوں میں پڑھ لیا 4,80,000. میں نے یہ سوال کئی مسجدوں میں، ابھی چند دن پہلے بھی ایک مسجد میں میرا بیان تھا جمعے میں یا کہیں پہ، تو میں نے پوچھا لوگوں سے. آپ عام لوگوں سے پوچھئے، کوئی کہتا ہے 5,000، 10,000، اس سے بھی کم، کوئی کہتا ہے 500، 200. جی میں نے خود یہ لائیو پوچھیں. آپ ابھی جو ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں تو ان سے بھی پوچھ لیں، ان کے بھی آپ اس کو سننے سے پہلے آپ کا کیا گمان تھا. تو عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 2، 4، 5، 10,000، 20,000 بندے تھے. میں کہتا ہوں بڑھاؤ اور بڑھاؤ. پھر جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ کتابوں میں 4,80,000 کی تعداد بھی لکھی ہے، 6 لاکھ کی تعداد بھی لکھی ہے، تو حیران ہوتے ہیں کہ اچھا اتنی بڑی تعداد تھی. اب اس میں کیا چیز ہے، کیسی زبردست مینجمنٹ تھی، پلاننگ تھی، ورکنگ تھی اور سیکریسی تھی کہ ایک مقررہ وقت میں سب اپنے اپنے گھروں سے ایسے نکلے. نہ فرعون کی آرمی کو پتہ لگا، نہ پولیس کو پتہ لگا، نہ ان کے پڑوسی کو پتہ لگا، اور ایک سیٹ پن پوائنٹ کے اوپر سب جمع ہو. ہمارے ناظرین بھی فوراً ڈیپتھ میں چلے گئے. تو وہ 4,80,000 یا 6 لاکھ بندہ اس پن پوائنٹ کے اوپر پہنچا. وہ یہاں تک تربیت کر کے لائے. اور ساتھ ساتھ دیکھیں نا، ہر آدمی فل انفارمڈ. ہر بندے کو معلوم ہے میں نے کہاں پہنچنا ہے اور کیسے نکلنا ہے، اس کے لیے پوری تیاری. تو یہ بغیر مینجمنٹ کے تو نہیں ہے.